دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر، جس مقصد حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ میری عادت نہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی پڑھے اور ان کو بولا جائے آپ ختم کریں، مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وقت اذان قریب ہے، اور ایک عمل مستحب ہوتا ہے، ایک عمل واجب ہوتا ہے۔ دو لفظ یاد رکھیے، ایک ہے اہم، ایک ہے مہم۔ کربلا میں حبیب وہ بنا جس نے اہم اور مہم کے فرق کو سمجھا۔ کربلا میں ہور وہ بنا جس نے اہم اور مہم کے فرق کو سمجھا۔ بچوں کے سمجھانے کے لیے انگلش میں اگر بولیں تو امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، اردو میں کہیں تو ضروری اور بہت ضروری۔ اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ اس وقت ضروری کیا ہے اور بہت ضروری کیا ہے، اس وقت واجب کیا ہے اور اوجب کیا ہے، ایک فکر جو بہت پہلے سے ہماری مجالس میں پھیلائی جاتی ہے کہ بھائی مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے، یہ سوال ہی بیسیکلی غلط ہے۔ جو نماز اور مجلس کا مقابلہ کروائے، یہ بالکل ایسے ہے کہ انسان پوچھے کہ محمد افضل ہے یا علی افضل ہے۔ مفاضلہ آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس طرح تقابل آپ نہیں کروا سکتے۔ نماز کس کی؟ خدا کی۔ مجلس کس کی؟ حسین کی۔ حسین کس کے؟ محمد کے۔ محمد کس کا؟ خدا کا۔ تو ذکر حسین بھی ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا بھی دراصل ذکر حسین ابن علی ہے۔ لیکن فرق کو سمجھنا ہے کہ میں نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ اللہ کی بھی اطاعت واجب ہے، ماں باپ کی بھی اطاعت واجب ہے۔ اس کو اس طرح میں سمجھاؤں، اگر آج مجلس میں کوئی یہ سوال کرے کہ مولانا ماں باپ افضل ہیں یا اللہ افضل ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ افضل ہے۔ اب بندہ مصلی پہ کھڑا ہوا اور اس نے نیت کی کہ مثلا 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ اب اس نے کہا اللہ اکبر، جیسے نماز شروع کی، ایک کمرے میں اس کی بوڑھی ماں، گھر میں کوئی اور خیال کرنے والا نہیں، اور بوڑھی ماں نے ایک مرتبہ آواز دی، میرے لال مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا گلاس پلا دے۔ بندہ حالت نماز میں ہے۔ اب سوال یہ کیا جائے کہ اللہ افضل ہے یا ماں افضل ہے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ دوبارہ ماں اسے آواز دے، بیٹا میں پیاس سے مر رہی ہوں، مجھے ایک گلاس پانی کا پلا دے۔ تیسری بار آواز دے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دے۔ حکم ہے کہ نماز کو توڑو گے اور ماں کی آواز پر لبیک کہو گے۔ اب یہاں پہ 5 منٹ کے لیے بتائیے کہ اللہ افضل ہے یا ماں افضل ہے؟ جب افضل خدا ہے تو ماں کے کہنے پر خدا کی نماز کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ جب افضل اللہ ہے تو ماں کے کہنے پہ ذکر خدا کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں ذکر خدا کو اس لیے نہیں روک رہا کہ ماں خدا سے افضل ہے، افضل تو خدا ہی ہے، کیونکہ اسی خدا نے حکم دیا کہ اگر ماں بلائے تو میرے ذکر کو چھوڑ دینا۔ یہ سوال ہی غلط ہے کہ مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ سوال یہ ہے اگر خدا کہے گا تو مجلس کو جاری رکھیں گے، اگر خدا کہے گا کہ اذان کی آواز آئے، اور ایک لفظ شیعہ اذانوں میں ہے، وہ اہل سنت کی اذانوں میں نہیں ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ حی علی الصلاۃ، وہ بھی کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہ بھی کہتے ہیں حی علی الفلاح۔ ایک لفظ ہے حی علی خیر العمل۔ یہ جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں وہ اس لفظ کو اپنی اذانوں میں لاتے ہیں، جو ولایت کا اقرار نہیں کرتے وہ اپنی اذانوں میں یہ لفظ نہیں لاتے، جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، اثنا عشری کہتے ہیں، جو حجت خدا کو ماننے والے ہیں، وہ اپنی اذانوں میں کہتے ہیں کہ حی علی خیر العمل۔ اے مسلم، اے مومن، اے علی والے، اس عمل کی طرف آ جو ہر عمل
سے بہتر ہے۔ جب یہ جملہ علی نے اپنی اذانوں میں کہا، حسن ابن علی نے اپنی اذانوں میں کہا، حسین ابن علی نے اپنی اذانوں میں کہا، ایک سوال ہے، کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، جنگ کربلا ہے، ظہر عاشور ہے نا، کتنی محبت ہے حسین کو سعید سے، کتنی محبت ہے حسین کو جون سے، کتنی محبت ہے بنی ہاشم کے جوانوں سے۔ میں سوال کروں گا، مولا نماز افضل یا آپ کا صحابی افضل ہے؟ فرمایا سعید تو بوڑھا ہے، تیرا دل ہے کہ تو حسین کا دفاع کرے، تو سعید میں نماز پڑھتا ہوں اور تو حسین کی نماز کا دفاع کرو۔ یہ فکر ہے، حی علی خیر العمل ہے، کہ کل کو یہ نہ کہے کہ حسین تخت و تاج کے لیے کربلا گئے، کل کو یہ نہ کہے کہ یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، حسین بھی نماز پڑھتا تھا۔ ارے فرق ہے یزید کی نماز پڑھنے میں اور حسین کی نماز پڑھنے میں۔ حسین کی نماز معرفت خدا والی نماز ہے، حسین کی نماز قد قامت الصلاۃ ہے، وہ کھڑی نماز ہے، یزید کی سوئی ہوئی نماز ہے۔ کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ یہ وہ نماز ہے جو بندے کو معراج کراتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو بندے کو مقام جنت تک لے کر جاتی ہے۔ یزیدی نمازی لاکھیں پڑھو، وہ نماز شیطان جیسی نماز ہے، سجدہ خدا کو کر رہا تھا پر کر اپنی ذات کے لیے رہا تھا۔ کہ سعید حسین کی حفاظت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، جی مولا کا میری نماز کی حفاظت کر۔ اضطرار کی حالت میں مولا نے نماز پڑھی۔ میدان جنگ میں جو نماز ہوتی ہے بڑی مختصر نماز، لیکن پڑھی میرے مولا نے۔ کہتے جب مولا نماز پڑھ رہے تھے، جب رکوع کی حالت میں ہوتے تھے، سینکڑوں تیر ہیں جو سعید کے سینے پہ لگے۔ بوڑھا اتنا ہے کہ کمر جھکی ہوئی، آنکھوں کے ابرو اتنے بڑے تھے کہ نظر نہیں آتا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے سعید نے رومال اتارا، اپنے ماتھے پہ اور پیشانی پہ باندھا، کمر جھکی ہوئی تھی، ایک رومال کس کے اپنی کمر پہ باندھا، اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ کوئی تیر سعید کی آنکھ میں لگتا تھا، کوئی تیر سعید کے ماتھے پہ لگتا تھا، کوئی تیر سعید کے سینے پہ لگتا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے اتنے تیر لگے کہ بدن سے خون بہنے لگا۔ اب جب خون بہنے لگا تو بدن میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ سعید نے مڑ کے دیکھا کہ مولا حسین ابھی قیام کی حالت میں، بدن میں طاقت نہیں، اتنا قریب تھا کہ سعید جھکتا ہوا، اس کا سر جھکنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر پہ رکھا اور اپنے بدن کو کہا بس اتنی مہلت دے، حسین سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اگر میں جھکوں گا وہی تیر حسین ابن علی کو لگے گا۔ یہ حی علی خیر العمل، مقصد مجلس یہ ہے۔ مجلس کا مقصد نہیں کہ ہم روئیں، واہ کریں اور چلے جائیں۔ اگر مجلس مجھے جنت کا راستہ نہ دکھائے، اگر مجلس کے ذریعے سے میرے وجود میں معرفت حسین نہ آئے۔ کسی نے میرے مولا زین العابدین سے پوچھا، مولا آپ سب کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کی شہادت سجدے میں ہوئی، کہاں سجدے میں ہوئی؟ کہ مولا دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اتنے زخم تھے بدن پہ، کہ مشہور جملہ ہے کہ حسین اور حسن کے بدن میں فرق یہ تھا، حسن کے بدن پر تیر تھے اور حسین کا بدن تیروں پر تھا۔ اب تصور کیجئے اگر تیر کی لمبائی اتنی بھی ہو اور مولا حسین کا بدن تیروں پر ہے، تو کم از کم زمین تیر کی لمبائی کے مطابق مولا حسین کی پیشانی سے فاصلے پر ہے۔ سجدہ کہاں کیا جاتا ہے؟ خاک پر۔ سجدہ کہاں کیا جاتا ہے؟ مٹی پر۔ کہ مولا جو بدن تیروں پر ہو اس بدن میں سجدہ کیسے کیا؟ یہاں میرے مولا زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تو سچ کہتا ہے بدن تیروں پر تھا، لیکن میرے بابا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خاک کربلا کو جمع کرنا شروع کیا۔ اتنی خاک جمع کی کہ حسین کی پیشانی خاک کربلا پہ جا کے پڑی۔ زندان شام میں آدھی رات کا وقت ہے، امام سجاد دیکھتے ہیں بی بی زینب وضو کرتی ہے، لیکن جب وقت نماز ہوتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ یہ عالمہ مکتب علی ہیں، بیٹھ کے نماز بندہ تب پڑھتا ہے جب اتنی تکلیف ہو کہ کھڑا نہ ہو سکے۔ ایک مدینے میں زینب کی ماں نے بیٹھ کے نماز پڑھی،
ایک مدینے میں سیدہ زینب نے بیٹھ کے شام میں نماز پڑھی تو مولا نے فوراً سوال کیا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں، اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، تو بندہ 5 منٹ کتنا سوچے میرا تو پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، اس بی بی کے بدن پہ تو تازیانے بھی لگے ہیں۔ اور الوداع کرتے ہوئے امام حسین نے فرمایا بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ مولا حسین آپ کو کیا ضرورت ہے کہ بی بی زینب نماز تہجد میں یاد رکھے؟ نماز تہجد میں کسے یاد رکھا جاتا ہے؟ ہم جملہ کرتے ہیں اللہم اغفر فلاں، اے خدا فلاں کو بخش دے، کیا حسین کو بخشش کی ضرورت ہے؟ علیہ باللہ جو امام معصوم ہے وہ کہے کہ بہن زینب نماز شب میں یاد رکھنا، یہ بی بی زینب کو پیغام نہیں اپنے شیعوں کو پیغام ہے کہ جب قنوت نماز تہجد میں ہاتھ اٹھاؤ تو حسین کی وصیت کو یاد کرنا، اور جب حسین کی وصیت یاد آئے گی تیری آنکھوں میں کربلا کے صدقے میں خدا آنسو جاری کر دے گا۔ اور پھر میرے مولا فرماتے خدا 2 آنکھیں کبھی قیامت میں نہیں روتی، ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے۔ یہ 2 آنسو خدا نے آپ کو دیے ہیں، مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن آج تک نہیں ہوا ہماری زندگی میں کہ اذان آ جائے اور ہم مجلس کو کنٹینیو رکھیں، ایک وقفہ دیا کریں کم از کم بیچ میں نماز کا، تاکہ جن کو نماز پڑھنی وہ جا کے نماز پڑھ لیں۔ اگر ہم وقفہ نہیں کریں گے تو اس گناہ میں ہم شامل ہیں، مطلب ہم لوگوں کو مہلت ہی نہیں دے رہے نماز پڑھنے کی۔ یہاں ذکر حسین سنا، وہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو اس کا سارا ثواب بانیان مجلس کو ملتا ہے، یعنی ایک ایسی نماز جس کے قلب میں حسین کا غم بھی ہے، اور جو کان حسین کا ذکر سن چکے ہیں اور وہی زبان جا کے ذکر خدا کرے گی تو یہ نماز کربلائی نماز بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ باقی خدا ذاکر ہو عالم ہو سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہاں سب ذکر کرنے آتے ہیں، تھوڑی بہت در علی سے در حسین سے خیرات لینے آتے ہیں، خدا اس ذکر کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور بالاخص بانیان مجلس کی محنتوں کو کاوشوں کو سال ہا سال یہ جلسے ہو رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجلس ہے امام ہادی علیہ السلام کی، پورا سال اس امام کی ایک مجلس ہوتی ہے، پورا سال مولا حسین کی سینکڑوں مجلسیں ہوتی ہیں، مولا علی کی بھی سینکڑوں مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن بقیہ ہمارے امام اس اعتبار سے بڑے مظلوم ہیں کہ آپ امام حسن عسکری کی ایک ہی مجلس کرواتے ہیں، امام ہادی کی ایک ہی مجلس کرواتے ہیں، اور افسوس سے یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن امام ہادی پہ کچھ نہیں پڑھا جاتا۔ مولا حسین کا ذکر پورا سال سنتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے مولا کی ولادت، مولا کی شہادت، امام نے کون سا بہترین کارنامہ انجام دیا دین اسلام کے لیے، لیکن امام ہادی، امام عسکری، امام رضا، امام موسیٰ کاظم، سال میں ایک دن ہم اہل بیت کا اور اہل بیت میں سے ایک امام کا مناتے ہیں۔ تو مختصر وقت میں امام کے تھوڑا تعارف کرا دیں کہ جس امام ہادی کے ہم ماننے والے ہیں، ہادی مطلب وہ امام جو لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، وہ امام جس کے ملنے کے بعد بندے کا قلب جو ہے وہ ہدایت پا جائے۔ سب سے بڑا کام جو امام ہادی نے کیا، 3 سے 4 کام امام ہادی نے اپنے زمانے میں کیے۔ پہلا کام امام ہادی کا تھا دفاع ولایت امیر المومنین علیہ السلام، کیونکہ مامون تھا، قاتل امام ہے پر مامون دشمن علی بن ابی طالب نہیں تھا۔ مامون اپنی دربار میں دیبل کو بلاتا تھا، اپنی دربار میں اپنے سامنے دیبل مصائب بھی پڑھتا تھا، دیبل قصیدے پڑھتا تھا علی بن ابی طالب کی فضیلت میں۔ مامون نے کئی مناظرے کروائے امام رضا کی مسیحیوں کے ساتھ، اختلاف حکومتی تھا اور مولا کو قتل کر دیا، لیکن اس طرح سے یہ دشمن علی بن ابی طالب نہیں تھا۔ لیکن امام ہادی جس زمانے میں تھے وہ زمانہ متوکل کا زمانہ، یہ اشد ترین شقی ترین شخص تھا جس کے دل میں بغض علی بن ابی طالب تھا۔ تبھی امام ہادی نے اپنے زمانے میں یہ زیارت جامع کبیرہ جو شیعہ پڑھتے ہیں،
بہترین زیارت، جامع زیارت. یعنی اگر یہ بولا جائے کہ اہل بیت کا کوئی شناختی کارڈ ہے وہ ہمیں دکھاؤ، تو زیارت جامع کبیرہ در اصل شناختی کارڈ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، کہ جس میں آپ تمام تر مکاتب کو بتا سکتے ہو کہ اہل بیت کی ڈیوٹی کیا تھی، جس میں آپ بتا سکتے ہو کہ خدا نے اہل بیت علیہ السلام کو کتنی کرامات سے نوازا تھا. دوسری زیارت ہمیشہ پڑھیے زیارت غدیر، وہ بھی کس نے سکھائی ہے؟ امام ہادی علیہ السلام. اور جتنی زیارتیں ہیں ان میں آپ کو قرآن کی آیتیں بڑی کم نظر آتی ہیں، لیکن جب آپ زیارت غدیر پڑھتے ہو، امام ہادی نے ایک ایک فضیلت مولا امیر المومنین کی زیارت غدیر میں آیتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، کہ گویا یہ پورا قرآن اگر اترا ہے تو علی بن ابی طالب کی فضیلت میں اترا گیا ہے. تیسری زیارت زیارت مطلقہ، یہ بھی امام ہادی علیہ السلام سے. یعنی آپ زیارت جامع کبیرہ میں لفظ اللہ کو سرچ کریں گے، یعنی یہاں پہ ذکر خدا ہے، یہاں پہ ذکر اہل بیت ہے. امام ہادی نے اپنا ذکر خدا کے ذکر سے جدا کرنے نہیں دیا. دوسرا سب سے بڑا کام امام ہادی کا، امام ہادی کے زمانے میں انحرافات بہت تھے، فرقے کے انحرافات. کچھ ایسے لوگ آئے جو نام علی بن ابی طالب کا لیتے تھے پر منحرف تھے. کچھ ایسے جو خود کو پیر، خود کو مرشد کہنے والے، بدن پہ سخت لباس پہننے والے، مسجدوں میں آ کے ذکر کرنے والے. تو امام نے کہا ان کا ہمارے بابا علی سے لینا دینا نہیں. جس کو طریقت بولا جاتا ہے، امام نے کہا جو شریعت والا ہے وہ اہل بیت والا ہے، جو طریقت والا ہے وہ اہل بیت والا نہیں. طریقت اور شریعت میں فرق ہے. مثلا آپ ترکی چلے جائیں گے، وہاں پہ لوگ ذکر علی میں بھی طالب کرتے ہیں، اور ذکر علی کرتے کرتے وہ رقص بھی کرتے ہیں، ذکر علی کرتے کرتے دھمال بھی ڈالتے ہیں، ذکر علی کرتے کرتے مختلف نغمے بھی پڑھتے ہیں. امام نے ان کی سخت مذمت کی کہ علی کا ذکر ایسے کرو جیسے علی کی اولاد علی کا ذکر کرتی ہے، علی کا ذکر ایسے کرو جیسے حسین ابن علی نے علی کا ذکر کیا، علی کا ذکر ایسے کرو جیسے میں امام ہادی اپنے بابا علی کا ذکر کرتا ہوں. تمہیں ذکر بھی کرنا ہے تو شریعت کے دائرے میں کرنا ہے، طریقت کے دائرے میں نہیں کرنا. طریقت کا مطلب کیا؟ طریق عربی میں کہتے ہیں راستے کو. شریعت اللہ کا بتایا ہوا راستہ، طریقت بندوں کا بنایا ہوا راستہ. مطلب میں کہوں مجھے مولا علی کا ذکر کرنا ہے پر مجھے رقص میں کرنا ہے، مجھے مزہ آتا ہے. جیسے بعض لوگ رقص کر کے، ترکی میں آپ دیکھتے ہیں مولا علی کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا نہیں، تجھے شریعت کی راہوں پہ چلنا ہے، طریقت کی راہوں پہ نہیں چلنا. دوسرا مقابلہ امام ہادی نے. تیسری منزل اور تیسری مشکل امام ہادی کے لیے تھی کہ امام ہادی چھٹے امام کی طرح ان کو اجازت نہیں تھی شاگرد بنانے کی. آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام 4000 شاگرد ہیں امام جعفر صادق، جن میں سے امام ابو حنیفہ معروف ترین شاگرد ہے، کہ جو کہے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. استاد یہ کہے نا، یہ شان اور فضیلت اہل بیت علیہ السلام، یعنی اہل سنت کا امام یہ بولے اگر شیعوں کا امام نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. 2 سال صرف امام کی خدمت میں پڑھا اور امام بن گئے نا. اتنا مقام ان کو اس معاشرے نے دیا. تعلیم کہاں سے لی؟ 4000 شاگرد امام جعفر صادق. لیکن آپ کے امام ہادی کو وقت نہیں تھا کتنے شاگرد، اجازت ہی نہیں تھی شاگرد بنانے کی. 2 امام، امام ہادی، امام حسن عسکری عسکر میں رہتے تھے. عسکر کہتے ہیں فوجی چھاونی، کینٹ کو بولا جاتا ہے، یعنی فوجی حصار میں رہتے تھے. نہ درس کی اجازت ہے، نہ تدریس کی اجازت ہے، نہ شاگرد بنانے کی اجازت ہے. تو مولا تبلیغ کیسے کرتے؟ ایک امام جس کے 4000 شاگرد. امام ہادی کے ٹوٹل اصحاب اور شاگردوں کو اگر جمع بھی کیا جائے تو وہ ٹوٹل بنتے ہیں 185 شاگرد. اس سے زیادہ امام ہادی کے شاگرد نہیں ہیں. تو امام نے ان شاگردوں سے چوتھا جو سب سے بڑا کام کیا، امام نے اپنے ہر شاگرد کو ایک ایک ملک کی طرف روانہ کر دیا. مشہور شاگردوں میں سے ایک شاگرد امام ہادی کا، آپ ایران جاتے ہیں، تہران جاتے ہیں، وہاں پہ شہر رے جاتے ہیں، عبدالعظیم حسنی امام ہادی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے. انہوں نے شہر رے میں آ کے تبلیغ کی اور وہاں پہ شیعت کا بیج بویا. جہاں سے شیعت بڑھی، جن کا پیچھا کیا گیا اور ان کو بڑی اذیتوں کا شکار کیا گیا. جب انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ دکھایا تو امام ہادی ان کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ جس نے شہر رے میں عبدالعظیم حسنی کی زیارت کی، گویا اس نے میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کی.
اتنا بڑا مقام خدا نے عبدالعظیم حسنی کو عطا کیا. یہ کن کے شاگرد ہیں؟ امام ہادی کے شاگرد ہیں. پھر آپ قم جاتے ہیں، علی ابن مہدیار مولا کے دوسرے نمائندے جن کو احواز میں بھیجا. احواز یعنی وہ علاقہ جو ایران کا عرب علاقہ ہے، احواز میں بھیجا اور ان کو کہا کہ جا کر مکتب اہل بیت کی کیا کر؟ تبلیغ کر. قم میں علی ابن ابراہیم بہت بڑا نام ہے، ان کو کہا کہ جا کر تبلیغ کر. یعنی امام نے صرف شاگرد نہیں بنائے، شاگرد بنانے کے ساتھ ساتھ امام نے سپاہی بھی بنایا. ایک مرتبہ آپ شاگرد ہو مکتب علی کے، لیکن آپ سپاہی نہیں ہو. شاگرد ہونا اور سپاہی ہونے میں بڑا فرق ہے. شاگرد آتا ہے کلاس اٹینڈ کر کے چلا جاتا ہے، سپاہی وہ ہے جو کلاس بھی اٹینڈ کرتا ہے اور فرامین اہل بیت کا دفاع بھی کرتا ہے. یہ تیسرا کام جو امام ہادی نے کیا. چوتھا کام سب سے مشکل ترین کام، کیونکہ 254 میں امام ہادی کی شہادت ہے، 55 میں امام زمانہ کی ولادت ہے. یعنی حجت خدا 12ویں امام میں اور امام ہادی کی شہادت میں 1 سال کا فاصلہ ہے. امام ہادی نے اپنے زمانے میں حجت خدا کا تعارف کروایا کہ مختلف لوگ ملنے آتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، فضائل حجت خدا کو بیان کرتے تھے. کہ ملتا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں قم سے 2 عالم آئے اور مولا کو کہنے لگے جتنے قم کے شیعہ تھے ان کا خمس لے کر میرے 11ویں امام کے زمانے میں آئے. تعارف اہل بیت کس طرح کراتے تھے؟ کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ امام کے گھر میں کسی بچے کی ولادت بھی ہو چکی ہے، لیکن جب جاتے تھے مولا کی گود میں 5 سال کا بچہ ہوتا تھا. اب یہ نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے. مولا کے تشریف لے کر جاتے تھے، سوال جواب کرتے تھے. لیکن عجیب منظر تھا، جب اس دفعہ گئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ 11ویں امام کی گود میں 5 سال کا بچہ ہے. کہتے ہیں ہم خمس لے کر کے مولا یہ فلاں گاؤں سے، مولا یہ فلاں شیعہ نے نذرانہ دیا، مولا یہ فلاں شیعہ کا خمس ہے. خمس ہم نے رکھا کہ ہمیشہ امام ہم سے خمس لیتے تھے، لیکن اس وقت امام نے بچے کو اشارہ کیا کہ تو جا کے قم کے آئے ہوئے مومنوں کا خمس لو. کہتا ہے 5 سال کا بچہ آگے بڑھا اور اس نے خود بتانا شروع کیا یہ جو گٹھڑی ہے یہ فلاں مومن نے بھیجی ہے، یہ جو گٹھڑی ہے یہ فلاں مومن نے بھیجی ہے. کہ سب کچھ لیتے گئے، کچھ کا دیا ہوا پیسہ امام نے واپس کیا. کہ ان کو جا کر یہ مال واپس دینا اور کہنا اگلی بار بھیجنا ہے تو حلال کی کمائی سے بھیجا کریں. اگلی بار جب بھی بھیجیں حلال کی کمائی سے بھیجیں، حرام کی کمائی سے نہ بھیجیں. اور کہتا ہے میں سب کچھ لایا تھا، ایک بوڑھی خاتون نے مجھے کچھ سکے دیے تھے کہ یہ میری طرف سے امام کو جا کے میرا خمس دینا. غریب عورت تھی، شاید چرخہ چلاتی تھی، کپڑے سیتی تھی، ان سے جو کمائی ہوئی سال میں 4-5 سکے اس کے بنے اس نے مجھے دیے. اب میں نے جب اتنے پیسے رکھے نا، بندہ کہے گا میں زیادہ دوں امام کو تاکہ امام خوش ہو جائے. تو کہتا ہے وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں، وہ جو اس خاتون نے دی تھی میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا. میں نے کہا آخر میں یہ بھی نکال کے دے دوں گا، وزن نہیں تھا اس میں. امام نے سب کو نظر انداز کیا، کہا وہ جو مومنہ نے 4 سکے بھیجے وہ مجھے دے، کیونکہ اس نے بڑے خلوص سے بھیجے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کون لاکھوں دے رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کتنے خلوص سے دے رہا ہے. اگر کم بھی دے رہا ہے، اب کہہ رہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بچے کو کیسے پتا، کس نے بھیجا، کہاں سے بھیجا، کس خاتون نے بھیجا، اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ قم کا گیا ہوا عالم دین کہتا ہے میرے ذہن میں 2 سوال تھے کہ میں امام سے پوچھوں گا، ان کا جواب میرے ذہن میں نہیں تھا. تو کہتا ہے اس بچے نے مجھے غور سے دیکھنا شروع کیا، اس کی آنکھوں میں اتنا نور تھا کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. مجھے کہا قم سے آئے ہوئے عالم تیرے ذہن میں 2 سوال ہیں، تیرا پہلا سوال یہ ہے، تیرا دوسرا سوال یہ ہے. مجھے میرے سوالوں کے جواب بھی دیے. اور یہ بچہ کھیلتا کھیلتا گھر کے کمرے کے اندر چلا گیا. میں نے فوراً امام سے پوچھا کہ مولا یہ بچہ کون ہے جسے یہ بھی پتا ہے کہ مال کہاں سے آیا ہے، جسے یہ بھی پتا ہے 5 سال کا بچہ اور اتنے علمی سوال میرے، اس نے ان کا بھی جواب دے دیا. میرے 11ویں امام نے کہا 12ویں کو دیکھ بھی رہے ہو اور پہچان بھی نہیں.
لوگوں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کبھی شیعہ ملنے جاتے تھے امام ہادی، کبھی پردے کے باہر آ کر بات کرتے تھے. کبھی شیعہ ملنے آئے اپنے ہی گھر میں مولا پردہ لگا دیتے تھے. لوگوں نے سوال کیا مولا آپ کبھی پردے کے باہر بات کرتے ہیں، کبھی پردے کے اندر، ایک نئی چیز آج تک ہم نے نہیں دیکھی. کہ ہم تجھے عادت دلا رہے ہیں، اگلا امام پردے والا امام ہے، وہ پردے غیب والا امام ہے. خدا را زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں، اس کا بڑا ثواب ہے. اس میں بڑی فضیلتیں ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں. دوسری چیز امام ہادی کی جو اس زمانے میں مشہور تھی کہ لقب ہے ہادی وسجیتکم الکرم، یعنی اتنے کریم تھے، صرف اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے. اس زمانے میں ایک مسیحی تھا، نام ہے یوسف ابن ابراہیم، اس کو متوکل نے بلایا. اب متوکل جس کو بھی بلاتا تھا کم سے کم اس کی سزا یہ تھی بندے کو 4-5 سال جیل میں ڈال دیتا تھا. یا بلاتا نہیں تھا یا بلاتا تھا تو بندے کو جیل میں ڈال دیتا. یہ ملا امام ہادی کے ایک شیعہ سے، کہنے لگا مجھے متوکل بلا رہا ہے. کہا ہم کیا کریں گا، تجھے پتا ہے کتنا بڑا ظالم ہے، اگر ہو سکے تو میں تیرے امام کے لیے 100 درہم نظر کے نکالوں. کہ میرے امام کے نظر کے لیے، مسیحی ہے، کرسچن ہے، کہ مشہور ہے جو بھی ان کی نظر کرتا ہے وہ مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. کا نظر کرتے کہ اس نے 100 درہم نکال کے رکھے. گیا، متوکل نے سے کچھ بھی نہیں کہا. نکلنے کے بعد امام ہادی سے ملنے آیا، اور ملنے کے بعد امام ہادی کا شیعہ بن کے واپس روانہ ہو گیا. یہاں تک کہ خود متوکل کے لیے مشہور ہے کہ متوکل کی پیٹھ میں ایک زخم ہوا کہ کئی مہینوں تک وہ اپنی پیٹھ پہ سو نہیں پاتا تھا. کئی مہینوں تک ایک ایسا زخم کے پیٹھ رکھے تو متوکل کو تکلیف ہو. متوکل کی ماں نے متوکل کی شفا کے لیے امام ہادی کے لیے 300 درہم کی نظر مانگی کہ اگر میرے بیٹے کو شفا مل جائے امام ہادی کی. یعنی دشمن بھی اگر مصیبت میں پڑتے تھے تو امام ہادی کا نذرانہ دیتے تھے. تو کسی نے امام ہادی سے کہا مولا ہم تو یہ سمجھتے تھے آپ صرف اپنے شیعوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور ان کو شفا دیتے ہیں. امام نے کہا ہم صرف شیعوں کو نہیں، جو بھی ہمارا نذرانہ دیتا ہے ہم اسے شفا عطا کر دیتے ہیں. تبھی لوگ سوال کرتے مولانا ہندو تھا لیکن نذرانہ مانگ علی اصغر کے جھولے پر، امام حسین نے بیٹا کیسے دے دیا. سخی میں اور کریم میں فرق ہے. ہم سخی تو ہو سکتے ہیں پر کریم شاید نہ ہو. سخی صرف اپنوں کو دیتا ہے، کریم اپنے کو بھی دیتا ہے، کریم غیر کو بھی دیتا ہے. خدا کریم ہے، اللہ کے در پہ اللہ کو پتا ہے بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، پر جب مانگتا ہے تو خدا بت پرست کو بھی دیتا ہے، خدا اپنے کو بھی دیتا ہے. بس فرق یہ ہے غیروں کو تھوڑا ملتا ہے، اپنوں کو بہت زیادہ ملتا ہے. کسی نے امام حسین سے سوال کیا نا مولا ہم آپ کی زیارت کا بڑا شوق رکھتے ہیں، آج دنیا امام حسین کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہی ہے، لیکن کہا کہ مولا صرف امیر آ رہے ہیں آپ کی زیارت پر، پیسہ ہے، دولت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، وہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. مولا وہ بندہ جو فقیر ہے، پیسے نہیں، صحت نہیں، بیمار ہے، چل نہیں پا رہا، اتنی مصیبت ہے، اگر زیارت پہ جائے بھی تو اپنے ساتھ ایک اور بندے کو لے جائے، مطلب 2 لوگوں کا خرچہ کر کے جائے. تو امام حسین کو کہا کہ مولا میں نے سنا تھا آپ کریم ہیں. کریم کا مطلب یہ ہے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. کہ مولا پھر میرے پاس پیسے نہیں، دولت نہیں، اور اگر میں مر گیا، منکر و نکیر نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ بندہ خدا تھا تو حسینی، لیکن اپنے نام اعمال میں ایک بھی زیارت حسین ابن علی کے لے کر نہیں آیا. تو کیسا عاشق حسین ہے. کہ مولا مجھے شرمندگی نہیں ہوگی ملائکوں کے سامنے کہ جب پوچھیں گے تو حسین کا عاشق تھا پر تیرے نام اعمال میں ایک بھی زیارت حسین ابن علی کی نہیں ہے. کہتا رو رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں مولا حسین کی زیارت نصیب ہوئی. کہ میرے چاہنے والے ہم کریم ہیں، تو نے سچ کہا، ہم کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، لیکن سنا ہے نا تو نے تاکید زیارت حسین کہ جتنا ہو سکے حسین کی زیارت پہ آیا کرو.
کنجی کمائی جمع کر کے حسین کی زیارت پہ آیا کرو. لیکن اگر واقعاً نہیں آ سکتے، اتنی صلاحیت نہیں کہ حسین کی زیارت کو آؤ، تو امام فرماتے ہم کریم ہیں، تجھے گھر بیٹھے اپنی زیارت کا ثواب عطا کر دیتے. نیت خالص ہو، بندہ جانا چاہے پر جا نہیں سکتا، بندہ تڑپ ہے پر بدن ساتھ نہیں دے رہا کہ اہل بیت کی زیارت کو جائے. فرمایا تو گھر بیٹھے ہماری زیارت کا ثواب حاصل کر سکتے ہو. فوراً کہا کہ مولا وہ کیسے؟ کہ دیکھو اگر خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خلوص دل سے، میں حکم دوں گا ملائکوں کو کہ لکھیں تیرے نام اعمال میں یہ حسین کا زائر ہے، یہ کریم ہے. اس نے فوراً کہا مولا جو بھی سلام کرے اسے ثواب زیارت ملے گا. امام نے کہا ایک نشانی ہے، اگر نشانی آ جائے. اس سال ایام فاطمیہ میں ایک اہل سنت ہمارے ساتھ تھا قافلے میں، ان کے ساتھ ایک معجزہ بھی ہوا. اگر بندے کا دل پاک ہو، نیت خالص ہو نا ہدایت لینے کی، کیونکہ وہ ہادی ہیں، ممکن نہیں وہ آپ کو ہدایت نہ دے. ہدایت کی دعا کا حکم خدا نے دیا ہے کہ ہر نماز میں ڈیلی بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے ہدایت دے. اور دعا مانگنے کے بعد بھی بندے کو ہدایت نہ ملے، اس کا مطلب دل ناپاک ہے. اگر دل پاک ہو بندے کو فوراً ہدایت مل جائے. یہ اہل سنت کا مومن جب بھی میں ذکر جناب سیدہ کرتا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے. میں نے کہا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے مکتب آل محمد میں لایا اور تو کربلا کے پہنچا؟ کہتے ہیں مولانا ایک ہی میرا سوال تھا جو میں نے اپنے تمام علماء سے کیا. میں نے کہا کون سا سوال؟ کہ سوال یہ تھا کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئی ہیں. کہا پہلے مجھے کہتے تھے نہیں گئی ہے، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. لیکن کہتا جب میں نے جلالی کا تقریر سنی، اس نے کہا گئی تھیں اور الیاذ باللہ وہ قصوروار تھیں، وقت کا حاکم حق پر تھا. کہتا ہے تشویش پیدا ہوئی. پھر میں نے طاہر القادری کی تقریر سنی، اس نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ نبی کی بیٹی گئی تھی. میں نے کہا پھر یہ تو سب اہل سنت کو پتا ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ آپ کس چیز کی وجہ سے شیعہ ہوئے؟ یا دل میں رغبت پیدا ہوئی کہ امام حسین نے تجھے کربلا بلایا ہے؟ کوئی تو ایسی امام حسین کو تمہاری عادت پسند آئی ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا بلایا. پتہ نہیں میرا مسئلہ یہ نہیں کہ حق پہ تھی نہیں تھی. آج مولوی یہ بحث کر رہا ہے نا نبی کی بیٹی حق پہ تھی یا خلیفہ حق پہ تھا نا، کہ میرا مسئلہ یہ نہیں تھا. کہتے ایک ہی بات سوچ سوچ کے میں روتا ہوں، ایک ہی بات سوچ سوچ کے میں روتا ہوں. میں نے کہا کون سی بات؟ کہ یہی سوچتا ہوں کہ ضرورت کیا پڑی کہ گھر سے نکل کے دربار گئے. اگر پتا چل چکا تھا یہ کچھ مانگ رہی ہے تو بلایا کیوں گیا؟ کہ اگر میں ہوتا، مجھے پتا چلتا نبی کی بیٹی کچھ مانگ رہی، میں گھر جا کے ان سے پوچھتا. یہ سارا مباحثہ، یہ سارا ٹاکرا گھر پہ ہوتا، یہ سارا مناظرہ گھر پہ ہوتا، یہ دلیلیں جو نبی کی بیٹی دیتی رہی اور وقت کا حاکم دیتا رہا یہ گھر پہ جا کے گفتگو ہوتی. امت کے رسول کی بیٹی، ضرورت کیا پڑی کہ وہ چل کے گھر پر گئی. میں نے کہا تیرا دل پاک ہے، خدا یقیناً تجھے کچھ نہ کچھ دکھائے گا. یہ قافلہ سامرہ گیا. یہ مومن جب سامرہ سے لوٹا اس کی کیفیت الگ تھی، آنکھیں لال سرخ. ہمارے کمرے میں آیا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے مولا ہادی کی قبر کی زیارت کی سامرہ، امام حسن عسکری کی زیارت کی، بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت کی، بی بی نرجس خاتون کی زیارت کی. نیچے مجھے کسی شیعہ نے کہا نیچے سرداب ہے. کہ سرداب میں کیا ہے؟ کہ یہاں حجت خدا پردہ غیب میں چلے گئے تھے. یہ گھر نہیں، اہل بیت کا قید خانہ. کہتا میں نیچے گیا، ایک بورڈ لگا تھا جہاں پہ زیارت پڑھی جاتی ہے. کہتے مولانا جب میں نے زیارت حجت خدا کی پڑھنا شروع کی نا، امام حسین کے جملے پر آؤں گا. اس نے کہا کیسے پتا چلے مولا کہ مجھے ثواب زیارت حسین ملا؟ کہتا جیسے میں نے زیارت پڑھنا شروع کی اچانک میرے دل میں کھچاؤ پیدا ہوا کہ جیسے کوئی مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے.
اور کہتا ہے میں کھینچتا کھینچتا اس پتلی گلی سے چلتا چلتا جا کے میں اس جالی تک پہنچا جہاں کے لیے مشہور ہے کہ یہاں سے امام زمانہ پردے غیب میں گئے تھے. کہتا ہے اس جالی کو دیکھنا تھا، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جیسے کسی نے میرے دل کو کھول دیا ہو، جیسے صدیوں سے میں کسی سے بچھڑا تھا اس سے مل چکا ہوں، جیسے صدیوں سے مجھے کسی کی تلاش تھی وہ اللہ نے آج مجھے عطا کر دیا ہے. کہتا جب میں نے جالی پہ ہاتھ رکھا نا مجھے ایسے لگا کہ جالی نرم ہو چکی ہے اور اندر سے دو ہاتھوں نے میرے ہاتھوں کو تھاما. کہتا 2 گھنٹے تک میں اپنے آپ میں نہیں تھا اور اندر ہی اندر میں دل کر رہا تھا کہ میں یہ دعا پڑھوں جو آپ اپنی مجلس کے شروع میں پڑھتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن. اس مومن نے کہا مولا حسین طلب ہے عشق، آپ کریم ہیں، کہ مجھ حسین کو خلوص دل سے سلام کرو، میں حکم دوں گا لکھیں تیرے نام اعمال میں اس نے حسین کی زیارت کا ثواب حاصل کیا. کہ مولا پتہ کیسے چلے؟ امام نے کہا جب مجھ حسین کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. کہ مومن یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تیرے آنسوؤں کے ذریعے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. یہ ہے دل کا ٹوٹنا. کتنے مومن کربلا گئے کہتے مولانا ہم مولا حسین کے حرم میں جانے سے پہلے اذن دخول پڑھتے ہیں. اذن مطلب اجازت، دخول یعنی اندر جانے کی اجازت. ادخل یا اللہ، ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا مولاتی یا فاطمہ الزہراء. اے خدا کیا حسین کے حرم میں آ جاؤں؟ یا رسول اللہ آ جاؤں حسین کے گھر میں؟ مولا علی داخل ہو جاؤں؟ کہ جب میں اجازت مانگ رہا ہوں مجھے کیسے پتا چلے حسین نے اجازت دی ہے کہ اندر آ جا؟ ایسے تو صدام بھی گیا حسین کے حرم میں نماز پڑھ کے آیا، ایسے تو کئی زانی اور فاسق بھی کعبے کے اندر جاتے اور نمازیں پڑھ کے آتے ہیں، ایسے تو کئی بدکار بھی کعبے کی چھت پہ جا کے نمازیں پڑھ کے آتے ہیں. مجھے کیسے پتا چلے کہ حسین نے اجازت دے کر اندر بلایا ہے؟ معصوم فرماتے وہی روش ہے جب اذن دخول پڑھو اور پڑھتے پڑھتے تیرا دل ٹوٹ جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو سمجھنا حسین نے تجھے اجازت دی ہے کہ آجا میرے حرم میں، آجا میرے زائر. معرفت کا دروازہ دل سے کھلتا ہے. مصائب سنو اگر دل ٹوٹے تو سمجھ لو سجاد تجھ سے راضی ہو گیا. مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جاؤ، سر سجدے میں جائے حسین کے سجدے کو یاد کرو، دل ٹوٹ جائے گا. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھو، جب کہو اہدنا الصراط المستقیم تو یہ سوچا کرو تیرا بدن سالم ہے. لیکن میرے چوتھے امام فرماتے میرے بابا کے بدن پہ 1000 زخموں سے زیادہ زخم تھے. ایک مومن نے سنا بڑا رویا، کہتا میں پوری رات روتا رہا اور اپنے بدن کو دیکھتا رہا، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا، کبھی اپنے بازوؤں کو دیکھتا، کبھی اپنے سینے کو دیکھتا. دیکھ دیکھ کر اگلے دن پھر جو تھے امام کی خدمت میں گیا. میں نے کہا مولا آپ نے فرمان کہا، میں پوری رات روتا رہا اور اپنے بدن کو دیکھتا رہا. دیکھنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 1000 سے زیادہ زخم لگے. مولا بدن چھوٹا ہے، 1000 سے زیادہ زخم زیادہ ہیں. میرے چوتھے امام نے رو کر کہا ربحن علی ربح، تو سچ کہہ رہا ہے بدن میں اتنی جگہ نہیں لیکن ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا. جہاں کسی نے نیزہ مارا وہیں پہ کسی نے تیر مارا. اور فرمایا جسے کچھ بھی نہ ملا نا اس نے میرے بابا کو پتھر اٹھا کے مارا تھا. فرق حسین اور فرق امام ہادی شہادت میں کیا؟ امام ہادی کو زہر ملا لیکن امام حسن عسکری کہتے ہیں بابا کے بدن پہ کوئی نشان نہیں تھا. جب میں نے بابا کے جنازے کو اٹھایا امام ہادی کے جنازے کو، بدن پہ کوئی نشان نہیں تھا. زہر ملا، زہر اتنا تھا کہ امام ہادی کی روح پرواز کر گئی لیکن بدن صحیح سالم تھا. لیکن جب اپنے بابا کا بدن اٹھا رہے تھے رو کر کہہ رہے تھے یا ابا عبداللہ، بابا میں آپ کا بدن اٹھا رہا ہوں صحیح سالم ہے، مجھے نہیں پتا زین العابدین نے حسین کے بدن کو کیسے دیکھا ہو. ایک بھی جگہ بدن پہ ایسی نہیں تھی.
جو خالی ہو. گھوڑے دوڑانے والے نے کہا ابن سعد جب گھوڑے دوڑا رہا تھا نا میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی. وقت عصر قریب ہے اور دعاؤں کے جملے ہیں. امام زمانہ فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. اے مومن تو ایک دن روتا ہے, تیرا امام زمانہ روز نماز عصر کے بعد روتا ہے. پھر فرمائے مومن جب آنکھوں میں آنسو ہوں سب سے پہلی دعا میرے ظہور کی کرنا کہ خدا میرا ظہور کرے, میں اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ ہے. مجمع بہت ہے. سوال یہ ہے کہ آج مجلس حسین سے ثواب و بشارت حسین کما کر جائیں. میری عادت ہے میں مسائب سے پہلے اپنے آقا کو سلام پیش کرتا ہوں تاکہ ہم سب کو ثواب و بشارت ملے اور شفاعت حسین نصیب ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین اصحاب ماشاءاللہ سب مل کے بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ یہ سلام میرے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام. آپ نے ہر نوع خاں کو سنا ہوگا لیکن کبھی کبھی امام مہدی کا نوحہ بھی سنا کرو. زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے. وہ مصیبتیں یاد کی ہیں, مصیبتیں تو سینکڑوں ہیں لیکن جس کو امام یاد کر کے روئے مطلب اس مصیبت نے خون رلایا ہے. فرمایا میرا سلام زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا. قدیمی مومنوں سمجھ گئے یہ کس کی کلائیاں ہے. بی بی زینب کو تاغی آنے لگے لیکن امام نے وہ یاد نہیں کیا. ظالم نے نو کے نیزہ سے مارا
لیکن امام نے وہ منظر یاد نہ کیا، بلکہ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا۔ میں نے بڑا سوچا اس مصیبت میں ایسا کیا ہے کہ امام زمانہ خون رو رہے ہیں۔ جب یہ روایت میرے نظروں سے گزری، راوی کہتا ہے 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہ مولانا عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، امام زمانہ حجت خدا فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان بکھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ گیا تھا۔ زینب ایسے گری جیسے عباس گرا تھا۔ میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا۔ اگلا سلام بڑا درد بڑا سلام ہے، یہ جملے کسی ذاکر کے نہیں، یہ حجت خدا امام زمانہ کے جملے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخسار، امام مولا نے نام نہیں لیا، میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ میں سنت کے برادران کو کہنا چاہوں گا، رسول خدا کی حدیث ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مار کرو، انہوں نے نبی کی نواسیوں کا میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت میں۔ میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ اور جن کا رنگ بدلتا رہا۔ جب یہ رخسار کوفے میں تھے تو رنگ نیلا تھا، جب شام کے زندہ میں رنگ کالا پڑ گیا۔ میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت میں۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر مدینے کی گلی میں قسم کھا کے یہ جملہ کہتا ہوں، مجھے خدا کی قسم ہے، اگر مدینے کی گلی میں ظالم وہ تماچا نہ مارتا، کبھی کربلا میں سکینہ کو تماچے نہ مارے جاتے، مگر مدینے میں نبی کی بیٹی کے دروازے کو آگ نہ لگائی جاتے، کبھی کربلا میں خیموں کو
آگ نہ لگتے اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتے وہ کبھی کربلا میں حسین کی پسلیاں نہ توڑی جاتے اگر مدینے میں نبی کی بیٹی کو دربار میں نہ بلایا جاتا کبھی شام کے بازار میں علی کی بیٹی کو نہ بلایا جاتا ساری مصیبتوں کا آغاز مدینے سے فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پسے گردن باندھ گیا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا بس آخری سلام اور زحمت کو تمام کروں یہ سب سے سخت سلام ہے فرمایا میرا سلام ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ قدیمی مومنوں سمجھنا تیرا کام ہے میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا یہ وہی ہونٹ ہے جن پہ نبی بوسہ دیا کرتے تھے اور جنہیں زہرا چوما کرتی تھی میں کہوں گا امام زمانہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مولا 3 سلام آپ نے کیے ایک سلام میں بھی کرنا چاہوں گا مولا آپ نے کہا آپ کا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا میں کہوں میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی وہ اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے رو کے فریادیں کرتی رہی او نہ مار نہ مار میرا پیاسا بابا میرا غریب الوطن بابا او میرا 3 دن کا تھکا ہوا بابا القوم الظالمین تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ تجھے امام نہم کی یتیمی کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف مجلس انشاءاللہ شروع رہے گی ذاکر اہل بیت خطاب کریں گے جو بھی مومنین بیمار ہیں پریشان ہیں خدا سب کی بیماریوں کو دور فرمائے سب کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے ایک مومن غائب ہیں عاشق حسین قدری صاحب خدا بحق امام زین العابدین ان کو رعایت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم